اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیزیں نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ترین ہوں، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں چیزیں، جب تک تم وہ چیزیں اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا جو انہیں بڑا محبوب تھا۔ اس باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور اس باغ کے جو پانی ہے اس کو پیا کرتے تھے، وہ بہت خوش ذائقہ پانی تھا، اس کو پیا کرتے تھے اور اس باغ میں وقت گزارا کرتے تھے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ باغ ہے، جو بھی میرا یہ باغ ہے، یہ مجھے بڑا محبوب ہے، تو میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کیا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے سن کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کو جا کے اپنے عزیز و اقارب جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دو، اور انہوں نے ایسے ہی کہ انہوں نے جا کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو خیبر میں جو زمین ملی تھی وہ مجھے بہت محبوب ہے اور میں اس زمین کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس زمین کو رکھ لو، لیکن اس زمین پہ جو پھل ہیں ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو صحابہ کا کیا طرز عمل تھا کہ جب وہ آیت سنتے تھے تو وہ فوراً اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ اللہ کے قریب آ جائیں، وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے جو انہیں اللہ کے قریب لے جانے کا ہو۔ آج ہم بھی جب اپنے لیے ان آیات کو جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا خرچ کرتے ہیں؟ جو سب سے پرانی چیز ہوتی ہے وہ خرچ کر دی، جو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے کھلونے ہیں وہ دے دیے، جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ یہ بھی دے دینا بڑی بات ہے، آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو بھی رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید بعد میں کام آ جائے گا۔ یہ بھی اگر اللہ کے راستے میں دیا اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم لوگ نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ انسان کو جو ہے نا اپنا مال بڑا محبوب ہوتا ہے، تو وہ اپنے مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ کم نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی مال اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی بیماری کی حالت میں ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بھی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ 5000 ہیں، 1000 ہے، 10,000 ہے، جتنی توفیق آپ دے دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے تم لے لو، یہ دے دیا۔ یہ قرضہ نہیں ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص آئے وہ کہ بھی مجھے اتنے پیسے چاہیے کچھ عرصے کے لیے، میں کچھ اس عرصے کے گزرنے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو قرض جو ہوتا ہے وہ اس کا واپس ہونا لازمی ہے۔ آج کل ہمارے تو کیا ہوتا ہے کہ قرض جب ہم دیتے ہیں تو دنیا میں تو انسانوں کی کمٹمنٹ کے اوپر آپ کو کوئی کمٹمنٹ کا اعتبار نہیں کر سکتے، کبھی آ جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ انسان تو اپنی کمٹمنٹس کو کبھی کبھی توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنی کمٹمنٹ کبھی بھی نہیں توڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنی کمٹمنٹ توڑے گا نہیں۔ جب اللہ کو قرض دیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں جتنا تم مجھے قرض دو گے میں اتنا واپس کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم مجھے قرض دو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کر دوں گا۔ اب جب اللہ نے واپس کرنے کی کمٹمنٹ کی ہے تو اللہ کیا اپنے پاس رکھے گا کچھ؟ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی مت گھبرایا کریں۔ جتنا اللہ کو دیں گے اللہ اتنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا رہے گا۔ اللہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی دے گا، اللہ دونوں جگہ پہ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کو ہمیں واپس کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ اب ایک اور محبوب ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے وقت۔ ہمارا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، ہم کہتے ہیں نا بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور آج کل اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ پر آور آپ کو ملتی ہیں ویجز۔ کیا ہوتا ہے $7 پر آور، $10 پر آور، $15 پر آور، گھنٹے کے حساب سے پے کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک گھنٹے کی قیمت ہے۔ ایک گھنٹہ اگر میں مال کمانے میں لگاؤں گا تو مجھے $15 ملیں گے۔ وہی ایک گھنٹہ میں اگر اللہ کے لیے لگاؤں گا تو مجھے دنیا میں
مال کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو وہ وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ وقت بھی خرچ کریں, کیونکہ وہ بھی ہمیں محبوب ترین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم میں سے کوئی شخص بھی نیکی کے اصلی درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیزیں نہ خرچ کریں جو اس کو محبوب ترین ہیں. اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں اور خود بھی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں. وہ بچپن سے کیا ہوتا ہے کہ عادت نہیں ڈلی ہوتی, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو عادت نہیں ہوتی نا مال خرچ کرنے کی, بس جمع کرنے کی, اور لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو ایک فقیر بن کے رہتے ہیں. اور وہ اکثر ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی, لوگ کہتے ہیں ساڑھے کو تو ہے ہی کچھ نہیں. مطلب لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ بھی پڑا ہوا ہوگا, چونکہ بچپن سے وہ کہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ جب مال اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے تو اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں, ساڑھے کو تو ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ عادت جو ہے بچپن سے اپنے بچوں کو ڈالیں کہ اللہ کے مال میں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں, تاکہ جب خرچ کریں گے آپ کے دل کے اندر سے بخل نکلے گا, آپ کا دل بھی سکون میں رہے گا. اور یہ عادت مت ڈالیں اپنے آپ کو کہ ہر وقت اپنے آپ کو فقیر ہی ہم پریزنٹ کرتے رہیں کہ جی ہم تو فقیر ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو اللہ نے دیا ہے اپنی ضروریات پہ خرچ کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ